بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص سے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کون ہیں؟ صحابہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام عرض کی۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اعرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب کے ایک باشندے ہو۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اے مضر، تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ مسکینوں یتیموں کا وارث ہوگا۔ شراب نوشی، زناکاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا، گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی آخر زماں ہوگی اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا، تجھے جیل میں ڈال کر قید کر دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا، ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس طرح تجھے قید خانے سے نجات ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکا مدینہ منورہ کی طرف سفر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت حاصل کر۔ حکم ملنے کے بعد تو منازل طے کرتے ہو یہاں مدینہ شریف پہنچے ہو۔ جب اس اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا، مجھے حکم دے دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد اعرابی مجھ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب مجھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو اعرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اعرابی نے حضرت علی سے عرض کی کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں، اگر مجھے اپنے جوابات مل جائیں تو مجھ پر آپ کا کرم ہوگا۔ حضرت علی نے اسے اجازت دے دی۔ اعرابی نے کہا کہ اے علی، وہ کون سا نر جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ جس کے والدین کا کوئی وجود نہیں؟ ان رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے، نہ جنات میں، نہ ہی فرشتوں سے ہیں اور نہ درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کروائی؟ وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کا ایسے ٹکڑے کے بارے میں بتا جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں پڑی اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑیں گی؟ ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائی جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو؟ ایسی عورت نے اس سے 3 سال میں لڑکے کی پیدائش کی، وہ ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور وہ متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوئے۔ ایسے دوست جو دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ شے اور لاشے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلی کون سی عضو کی شکل بنتی ہے اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ والدین کے وراثت میں اللہ اسلام نے لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے سوالات کی تسلی سے سنا، فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم سوال کیا تھا کہ جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم ہے، اور مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہو وہ اماں حوا ہے۔
وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور جنوں میں فرشتوں میں سے تھا، وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے مقرر فرمایا تھا۔ وہ کبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، وہ چیونٹی تھی۔ وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھی جو حضرت سلیمان کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا، اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے۔ جسے پیغمبر خدا کو ناگواری، وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کا ایک لقمہ میں نگل لیا تھا۔ زمین وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی، وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصا کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا تھا۔ جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی روشنی چمکے گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا، وہ پتھر حضرت صالح کی اونٹنی تھی۔ وہ ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہے، اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند جو قیامت تک متحرک رہیں گی۔ وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا تھا، وہ حضرت مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے۔ یہ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ جسم اور جان ہے، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ زندگی اور موت ہے۔ شیر سے مراد مومن اور لاشے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں فنا ہوگی انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کے وراثت میں 1 حصہ اس لیے رکھا کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ جب اعرابی مظلوم نے حضرت علی سے اپنے تمام سوالات کے جوابات تسلی سے سنے تو آپ کے علم سے بہت متاثر ہوا اور خوش ہوا۔ اس کے بعد اعرابی مظلوم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور چلا گیا۔ اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔